وہ ایک لہر جو سمندر کے بیچوں بیچ سے اٹھتی ہے اور اپنا سفر شروع کر دیتی ہے ساحل کی طرف، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ اس کو راستے میں نہ جانے کتنی ہی مشکلات کا، کتنی ہی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اپنا سفر جاری رکھتی ہے۔ جی ہاں ناظرین، یہ لہر اپنا پوری طاقت کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ جب ساحل کی طرف بڑھتی ہے تو اپنے ساتھ نہ صرف اور لہروں کو بھی لے کے آتی ہے بلکہ اپنی ساری طاقت ساحل کے اوپر نچھاور کر دیتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی جاننے کی کوشش کی ہے کہ ان لہروں کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ جی ہاں، آپ نے صحیح جانا، آج کی ویڈیو کا ہمارا موضوع بھی یہی ہوگا، لہریں۔ چاہے وہ آسمان پہ اڑتے ہوئے پرندے ہی کیوں نہ ہو، جو کہ ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم کی طرف سالانہ مائیگریشن کر رہے ہیں، یا پھر وہ کشتیوں والے ملاح جو کہ ان لہروں کے اوپر انحصار کرتے ہیں، جو کہ اپنی گزر بسر ان لہروں کے اوپر چل کر کرتے ہیں، یا پھر سمندر کے اندر بے انتہا مچھلیاں، نباتات، حیوانات اور نہ جانے کس کس قسم کے مخلوقات ہوں، وہ سب کی سب ان لہروں کے اوپر انحصار کرتی ہیں۔ نہ صرف یہ لہریں ہماری زمین کو زندہ رکھے ہوئے ہیں بلکہ یہ لہریں ہماری زمین کے اوپر ایک خاص قسم کا درجہ حرارت کو مینٹین کرنے کا بھی کام کرتی ہیں۔ ان لہروں کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ کیوں یہ لہریں روزانہ ساحل سمندر پہ رہنے والے لوگ دیکھتے ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ میں آپ کو بتاؤں گا آج۔ چاند۔ جی ہاں ناظرین، ان کی بنیادی وجہ ہے چاند۔ چاند کا ہماری زمین کے ساتھ ایک خاص قسم کا رشتہ ہے۔ روزانہ چاند کو ہم آسمان پہ دیکھتے ہیں ابھرتے ہوئے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ہماری آنکھوں کے سامنے چاند غروب ہو جاتا ہے۔ یہ سب کی سب لہریں چاند کی مرہون ملت ہے۔ جو بنیادی وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ لہریں ہماری زمین پہ پیدا ہوتی ہیں، وہ ہے کشش ثقل۔ جی ہاں، وہی کشش ثقل جس کو ہم گریویٹیشنل فورس کہتے ہیں، جو کہ 5 بنیادی فورسز میں سے ایک فورس ہے، جو کہ چاند زمین پہ اور زمین چاند کے اوپر لگاتی ہے۔ اس بنیادی کشش ثقل کو اگر آپ میئر کرنا چاہیں تو اس کا ایک کلیہ بھی موجود ہے۔ اس کلیے کے اندر ہم ایک گریویٹیشنل کانسٹنٹ بھی یوز کرتے ہیں، جس کی ایک خاص مقدار ہے۔ اور اگر کہیں چاند کا فاصلہ ہماری زمین سے تھوڑا سا پیچھے ہو اور ہماری زمین کا فاصلہ چاند سے تھوڑا سا زیادہ ہو تو یہ لہریں رک جائیں گی، لہریں ختم ہو جائیں گی، اور یوں ان کے ساتھ ساری کی ساری زندگی بھی ختم ہو جائے گی۔ چھوٹا سا پہلو میں عرض کرتا چلوں، کیوں چاند کی گریویٹیشنل پل جو کہ زمین کے اوپر وہ لگاتا ہے وہ اتنی ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ اس کی ایک اور وجہ بھی ہے، ہماری زمین کا اینگل آف ٹلٹ، جو کہ ہماری زمین ورٹیکل ایکسس کے ساتھ ایک خاص اینگل بنا کر گھومتی ہے اپنے مدار میں۔ اس اینگل کو اینگل آف ٹلٹ کہا جاتا ہے ناظرین، اور اس کی جو کوانٹٹی ہے، جو مقدار ہے، وہ ہے 23.5 ڈگریز۔ یہ اینگل آف ٹلٹ ہماری زمین کے اوپر 5 خوبصورت موسم لاتا ہے: موسم سرما، موسم گرما، موسم بہار، موسم خزاں۔ یہ سب کے سب موسم اس اینگل آف ٹلٹ کی وجہ سے ہی ہیں۔ اور اس کے بعد جو یہ لہریں اٹھتی ہیں سمندر کے ساتھ، یہ بھی اس وجہ سے اٹھتی ہیں کہ چاند جب ہماری زمین کے اوپر ایک گریویٹیشنل پول کی فورس اپلائی کرتا ہے، جس کو ہم کشش ثقل کہتے ہیں، وہ اس اینگل کی وجہ سے بہترین انداز میں تمام سمندروں کے اوپر ایکولی ہی ہوتی ہے۔ چونکہ آج ہمارا موضوع لہریں ہیں، ویوز، تو میں چاہوں گا کہ میں اپنی گفتگو کو اسی حد تک محدود رکھوں۔ جب چاند ہماری زمین کو اپنی طرف کھینچتا ہے اور ہماری زمین چاند کو، تو نہ صرف یہ لہریں پیدا ہوتی ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں سالوں سے سوئے ہوئے آتش فشاں بھی بیدار ہو سکتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، یہ وہ خطرہ ہے جو کہ ہم سے پہلے آنے والے انسانوں کو، جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں، ان کو اس خطرے نے
اپنے چاروں طرف سے گھیر لیا تھا، اور اس کی وجہ سے ان کی ساری جو زندگی ہے وہ ختم ہو چکی تھی۔ جی ہاں ناظرین، وہی آتش فشاں جو ہم پہاڑوں کی شکل میں دیکھتے ہیں، جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ سو رہے ہیں، وہ اندر سے جاگ رہے ہوتے ہیں اور وہ اس کشش ثقل کا بھی سامنا کرتے ہیں۔ میں اب اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے اس ویڈیو کے آخر کی طرف جاتا ہوں، اور آج کے بعد جب بھی آپ ساحل سمندر کا سفر کریں، آپ اس خوبصورت ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کو سننا چاہیں، تو یہ ضرور سمجھیے گا کہ آپ بہت خوش قسمت ہیں، کیونکہ آپ اس واحد سیارے میں موجود ہیں جہاں پہ زندگی موجود ہے، اور ہماری خوبصورت سی یہ زندگی ان خوبصورت سی لہروں کی مرہون منت ہے، اور یہ خوبصورت لہریں چاند کی مرہون منت ہے۔ تو ہم آج کی اس ویڈیو کو اختتام یہیں پہ کرتے ہیں۔